بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان مبارک میں مجھے اتنی روحانی طاقت آ جائے کہ شیطانی کاموں میں اور مجھ میں مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہو جائے۔ میں ایک بزرگ فقیہ کا جملہ آپ کو سناتا ہوں، بہت حسین ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز کے بارے میں کہتے ہیں نماز دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ملفوظ اور دوسری مقبول۔ غور کیجیے گا، نماز دو طرح کی ہے، ایک ملفوظ نماز ہے، دوسری مقبول نماز ہے۔ ملفوظ ہے لفظ سے نکلا ہے ملفوظ، لفظوں میں، یعنی وہ نماز جو لفظوں تک رکی رہے، ایک وہ نماز ہے جو فقط لفظوں تک نہ رکی رہے بلکہ بارگاہ ایزدی میں مقبول بھی ہو۔ جس طرح سے نماز کی دو قسمیں، روزے کی بھی دو قسمیں۔ معلوم کیسے ہوگا کہ ہماری نماز فقط ملفوظ ہے یا مقبول بھی ہے؟ کہ قرآن سے پوچھو۔ سورہ عنکبوت کی مشہور و معروف آیت اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ نماز قائم کرو، یقیناً نماز فحشاء اور منکرات سے روکتی۔ کسی آیت یاد نہیں ہے یہ، اور اللہ کو یاد رکھنا اس سے بھی بڑی عبادت ہے۔ اگر اس کا خلاصہ میں کروں، یعنی اگر کوئی فعل حرام سامنے ہو، اللہ کی یاد کی خاطر حرام کو چھوڑ دینا، فرمایا یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ خوب جانتا ہے کہ تم کیسی نماز پڑھتے ہو۔ نماز اگر فقط ملفوظ ہے تو ہو سکتا ہے کہ مصلی پر اٹھنے کے ساتھ ہی خدا نخواستہ گناہ کی طرف ذہن چلا جائے۔ اگر ملفوظ فقط نہیں ہے بلکہ مقبول بھی ہے، کیا علامت ہے؟ اگر فجر کی نماز مجھے، سادہ سی بات کر رہا ہوں، فجر کی نماز مجھے کم از کم ظہر تک گناہ سے روک پائے تو انشاءاللہ وہ نماز فقط ملفوظ نہیں بلکہ مقبول بھی ہے انشاءاللہ۔ اگر آج کا روزہ، آج جو روزہ رکھا آپ نے، انشاءاللہ کل تک کم از کم مجھے گناہوں سے روک پائے، آپ کو اور مجھے، تو فقط شام، یعنی فقط یہ شکم کا روزہ نہیں تھا بلکہ پورے وجود کا روزہ تھا۔ شکم کا روزہ رکھنا، ایک عارف بزرگ سے بات منقول ہے، وہ اپنے شاگردوں سے پوچھتے تھے کہ آج روزہ آج ختم ہوا نا، فرض کیجیے کہ آپ سے پوچھا آج کتنے روزے رکھے آپ نے، تو آپ کیا کہیں گے تعجب سے اسے؟ میاں نمازیں تو دن میں زیادہ ہو سکتی ہیں، ایک سے زیادہ، مثلا آپ ظاہر فجر پڑھی آپ نے، ظہر عصر مغرب عشاء نافلہ نمازیں پڑھی ہوں گی انشاءاللہ، تو لیکن یہ کیا سوال ہے کہ روزے کتنے رکھے؟ روزہ تو ایک ہی رکھا آج۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو ایک شکم کا روزہ ہے جو رکھا ہے، جو آسان ترین تھا، یعنی جو ہم مشکل ترین سمجھتے ہیں وہ آسان ترین تھا، وہ رکھا ہے فقط۔ پھر کہتے تھے کہ بصارت کا بھی روزہ رکھا تھا یا نہیں؟ آئے آئے سبحان اللہ، یعنی ہر وہ منظر جو دیکھنا حرام ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لو، یہ ہے بصارت کا روزہ، نگاہوں کا۔ پھر کہتے تھے سماعتوں کا روزہ بھی رکھا تھا یا نہیں؟ فقط ایک روزہ رکھنے سے بات نہیں بنے گی، ایک روزہ رکھنے سے وہ فرض تو ادا ہو جائے گا، آپ کو قضا نہیں کرنی اس کی۔ لیکن کتنے ہی روزے دار، امیر المومنین کا کلام، کتنے ہی روزے دار ایسے جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، تو کیوں نہ اپنے روزے کو پورے وجود کا روزہ بنا لیں۔ پھر پوچھتے تھے وہ اپنے شاگردوں سے، میں آپ سے تو فقط ایک طالب علمانہ طور پر عرض کر رہا ہوں بات کو، پوچھتے تھے کہ سماعتوں کا بھی روزہ رکھا تھا یا نہیں؟ یعنی ہر وہ شے، ہر وہ آواز جو سننا حرام ہے، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا تھا یا نہیں؟ کہ روزہ پورے وجود کا ہو۔ کہ آج دن میں اپنے آپ سے پوچھئے گا، میں بھی اپنے آپ سے پوچھوں کہ کتنے روزے رکھے آج؟ فقط شکم کا رکھا یا نگاہوں کا بھی رکھا، زبان کا بھی رکھا، سماعتوں کا بھی رکھا؟ پہلے تو چینلز پر رمضان المبارک کا کم از کم ایک ظاہری احترام ہوتا تھا، میوزک وغیرہ وہ رمضان میں نہیں دیتے تھے، لیکن اب تو ایک دو سال سے سلسلہ شروع ہو گیا کہ یہاں افطار ہوئی اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے شیطان جیسے عید پر آزاد ہونا تھا وہ افطاری پر آزاد ہو گیا۔ آہستہ آہستہ اب چینلز کا جو مزاج ہو گیا کہ افطار کے بعد بس وہی رنگ ایسا بدل جاتا ہے، بلکہ عام دنوں سے زیادہ اس میں دھوم دھڑکا شروع ہو گیا۔ تو یہ بصارتوں کا روزہ، سماعتوں کا روزہ، کاش ہم ایسا روزہ رکھ پائیں کہ فقط پیٹ نہیں، تمام اعضاء و جوارح روزے سے ہوں۔ اگر ایسا ہو گیا تو عزیزوں کیا ہوگا؟ پھر جنت ہماری مشتاق ہے۔